اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کے 18ویں پارے کی یہ ابتدائی آیتیں ہیں، جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح یافتہ مومن یعنی کہ وہ ایمان والے جنہوں نے کامیابی پا لی، کامیابی حاصل کر لی، ایسے ایمان والوں کا تذکرہ کیا۔ پچھلے 3-4 بود سے ہم سن رہے ہیں کہ ایمان والوں کی سب سے بڑی کامیابی اللہ نے نماز کو بتایا، پھر دوسرے نمبر پر کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں، یعنی انتہائی دھیان کے ساتھ نماز کو پڑھتے ہیں۔ اور ایمان والوں کی تیسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ ایمان والے بھی کامیابی پانے والے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ زکوٰۃ کو اہتمام کے ساتھ یہاں پر بیان کیا گیا، اور قرآن کریم میں کئی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا تو اس کے بعد فوراً زکوٰۃ کا تذکرہ کیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بھئی نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام کے جو بڑے بڑے 5 ارکان ہیں، توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، ان 5 چیزوں میں سے زکوٰۃ بھی ایک اہمیت کا حامل ہے۔ فرق اتنا ہے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں جو آپ کے بدن کی عبادت ہے، جس میں ہماری باڈی استعمال ہوتی ہے، اور زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے جس میں مال خرچ کرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی سال میں ایک مرتبہ۔ سال میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کل مال میں سے 2.5% مانگا ہے۔ آپ کے پاس جتنا مال ہے اس میں سے 2.5% اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر دینا ہے، اور یہی زکوٰۃ کا نظام ہے، یہی زکوٰۃ کا سسٹم ہے۔ مفسرین قرآن کریم کی اس آیت کا ایک دوسرا مطلب بھی بیان کرتے، والذین هم للزکاة فاعلون، یعنی وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو پاک کرنے والے ہیں۔ یعنی انسان کا اپنے آپ کو پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو سنوارے، برے اخلاق اپنے اندر سے دور کریں، لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئے، اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے نہ کہ نقصان پہنچائے۔ اپنی ذات کو سنوارنا، اپنی ذات کو گناہوں سے پاک صاف کرنا، یہ بھی گویا کہ ہمارے جسم کی زکوٰۃ ہے، ہمارے باڈی کی زکوٰۃ ہے۔ یہ دونوں مطلب مفسرین نے یہاں پر بیان کیے۔ ہم پہلے مطلب کو لے کر چلتے ہیں۔ پہلے مطلب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو بیان کیا کہ زکوٰۃ آپ کو سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کے اندر سے ادا کرنی ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کا پورا مال میری حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت ان کے مال کو، ان کے کاروبار کو، ان کی ہر اس چیز کو جس میں سے انہوں نے زکوٰۃ ادا کی ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی اللہ کی حفاظت میں، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور جو لوگ صرف مال جمع کرتے رہتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ اللہ نے جو زکوٰۃ کہی ہے اس کو بھی ادا نہیں کرتے، تو قرآن کریم کے 10ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ عذاب کوئی خوشخبری کی چیز نہیں ہے، پھر بھی اللہ طعنے کے طور پر بیان فرما رہے کہ ان کو کہو کہ دردناک عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اور عذاب کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ان کا جتنا سونا چاندی ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، اور ڈالنے کے بعد ایک تختہ تیار کریں گے، فتکویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اللہ ان کی پیشانی کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھ کو، ان تمام چیزوں کو ان گرم چیزوں کے اندر داغیں گے۔ ظاہر سی بات، ایک چھوٹا سا انگارہ دنیا کا ہم ہاتھ میں ایک سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے۔ بیڑی یا سگریٹ پیتے ہوئے اس کی دھواں کبھی ہاتھ پہ گر جاتی ہے تو آدمی بلبلا اٹھتا ہے، اور وہ تو اللہ فرما رہے تمہارا جمع کیا ہوا سونا چاندی
اللہ اس کو پگھلائیں گے اور اسی سے تمہاری پیشانیاں اور اسی سے تمہارے پہلو اور اسی سے تمہارے پیٹھ کو داغا جائے گا، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی تو تمہارا وہ مال ہے کہ جس کو تم جمع کیا کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اپنے جمع کیے ہوئے مال کا سزا اور مال کا عذاب کا مزہ چکھ لو، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا۔ لہذا میرے بھائیو، زکوٰۃ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عبادت ہے، اور اس زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر انسان کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ زکوٰۃ کو ادا کرنے پر اللہ کی طرف سے بڑے بڑے وعدے ہیں۔ انسان کبھی کبھی سوچتا ہے میں نے مال جمع کر کے رکھا ہے، بیٹی کی شادی کروانی ہے، میں نے مال جمع کر کے رکھا ہے، مجھے حج پہ جانا ہے، میں نے مال جمع کر کے رکھا ہے، مجھے گھر بنانا ہے، اگر میں زکوٰۃ ادا کروں گا تو میرے مال میں کمی آ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا ما نقصت صدقۃ من مال، مسلم شریف کی روایت ہے کہ صدقہ ادا کرنے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ اگر تمہاری یہ سوچ ہے تو تمہیں اپنی سوچ کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، مال میں صدقہ نکالنے سے آپ کا مال کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں تو اس بندے کو اللہ عزت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے، مان لو کہ اگر تمہارا سسٹم اللہ کی طرف چلے جانے لگا توبہ استغفار کے لیے تو اللہ تمہیں معاشرے میں عزت دیں گے۔ اور آگے فرمائے وما تواضع احد الا للہ الا رفعہ اللہ، جو بھی آدمی اللہ کے لیے جھک گیا اللہ اس کو بلندی عطا فرماتے۔ اور یہ ہر معاملے میں، کہیں پر بھی دنیا کے کسی بھی معاملے میں کہیں پر آپ کو ایسا لگے کہ چلو بھائی تھوڑی دیر کے لیے میں جھک جاتا ہوں، گجراتی میں کہاوت ہے نمتا اللہ نے گمتا، یعنی نمی گیا، جھک گیا وہ آدمی اللہ کے لیے، دنیا والوں کو بتانے کے لیے نہیں، حالانکہ اس کے اندر پاور ہے، چاہے تو مقابلہ کر سکتا ہے، سامنے والے کو 1 کے 2 تماچے مار سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، جھک گیا تو اللہ فرماتے ہمارا وعدہ ہے کہ اس کو ہم بلندی عطا فرماتے، اللہ فرماتے اس کی عزت اور رفعت کو ہم بلند کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مال کے اندر سے صدقہ کرتا ہے تو اس کا مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ اور ان لوگوں پر وعیدیں ہیں الذی جمع مالا وعددہ، جو ہم نمازوں میں سورت پڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہلاکتی ہو ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے مالوں کو جمع کرتے ہیں اور اس کو گن گن کر رکھتے ہیں۔ جمع کرنا اور گن گن کر رکھنا یہ بذات خود برا نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہو تو برا ہے، ورنہ آپ جمع کرو، کون منع کرتا ہے؟ جمع کرنے کے بعد سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کے اوپر زکوٰۃ کے نظام کو لاگو کیا ہے، اس زکوٰۃ کے سسٹم کو اگر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں مال بھی چلا جائے گا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو دگنا کر کے دوں گا۔ اور اللہ کا ڈبل ہمارے دنیا والوں کے ڈبل کی طرح نہیں ہے، اللہ کا ڈبل بے حساب ہے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اب لوگ ہیلے بہانے نکالتے ہیں زکوٰۃ کے معاملے کے اندر، جب بھی کہیں زکوٰۃ ادا کرنے کی بات آتی ہے تو فوراً مفتی صاحب کو پکڑیں گے، مول صاحب کو پکڑیں گے اور مسئلے پوچھیں گے، مول صاحب فلاں آدمی کے پاس سے میرے کو پیسے لینے کے ہیں تو کیا میں ساٹا واڑ دوں تو چلے گا؟ ایسے ہی بھئی اس طریقے سے کیسے زکوٰۃ ہوگی؟ یہ تو آپ نے اپنا پھنسا ہوا پیسہ نکالا، اگر آپ کے اندر صحیح طور پر اس کا طریقہ ہے آپ اپنی زکوٰۃ نکالو، اور جس آدمی سے آپ کو پیسے وصول کرنے اس کو 5000 زکوٰۃ کی جا کے دے دیے۔ اب وہ سمجھدار ہوگا اور وہ جانتا ہوگا کہ مجھے اس آدمی کو پیسے ادا کرنے ہیں تو وہ آ کے آپ کو واپس کرے گا۔ اگر آپ نے پہلے سے کہہ دیا کہ میں تجھے 5000 دیتا ہوں زکوٰۃ کے، مجھے جو لینے ہیں تو واپس کر دینا، تب بھی یہ گویا کہ اللہ کے ساتھ چالاکی، اور جو اللہ کے ساتھ چالاکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی کی چالاکی چلتی نہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں اپنے زکوٰۃ کے نظام کو درست کرنے کی ضرورت۔ پہلے زمانے میں اولیاء اللہ کے زمانے میں جب بھی کسی قوم کے اوپر طوفان یا اچانک زلزلے ایسے بڑے حالات آتے تھے تو اکابر علماء فوراً قوم کو بلا کر توجہ دلاتے تھے کہ یاد کرو کہیں تمہاری زکوٰۃوں میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ بعض لوگ بہانے کرتے ہیں کہ ہم تو سال بھر کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، 5 روپیہ 10 روپیہ 20 روپیہ 100 روپیہ صدقہ کرتے رہتے ہیں تو ہماری زکوٰۃ تو ادا ہو گئی۔ میرے بھائیوں زکوٰۃ کو ایک سسٹم کے ساتھ ادا کرنا پڑتا ہے،
آپ کے پاس پورے سال کے اندر جتنا مال آپ کے پاس جمع ہوا ہے، زکوٰۃ تینی چیزوں میں واجب ہے، سونے میں، چاندی میں اور روپیے پیسے میں۔ روپیے پیسے کے اندر زکوٰۃ آپ کے اندر واجب ہے، ان تینوں کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر واجب نہیں ہے۔ ہاں پلاٹ ہیں، گھر ہیں، اگر آپ نے بیچنے کے لیے رکھے ہیں تو یہ مال ہو گیا، تو اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہے۔ ورنہ رہنے کے لیے اگر آپ نے 10 بھی گھر بنائے ہیں اور 10 گھروں میں آپ باری باری رہتے ہیں، کوئی زکوٰۃ واجب نہیں۔ مہنگی سے مہنگی 1.5 کروڑ 2 کروڑ کی گاڑی آپ نے لی ہے، وہ آپ کی ضرورت کی چیز ہے۔ 2.5 لاکھ کا موبائل لیا ہے، آپ کی ضرورت کا چیز ہے، اس میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ خدا کا نظام تو دیکھیے آپ، اللہ نے زکوٰۃ ضرورت کی تمام چیزوں کو سائیڈ میں رکھ کے پھر میرے اور آپ کے اوپر واجب کیا ہے، لہٰذا اس میں کسی قسم کے ڈھیلے پن سے کام نہیں لینا چاہیے۔ آج کل زمانے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا کتنا پیسہ ہمارے پاس ہو، سادہ زبان میں سمجھا دو کہ کتنا پیسہ ہمارے پاس ہو تو زکوٰۃ واجب ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ چاندی کے حساب سے چلو گے تو 52.5 تولہ چاندی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر روپیہ پیسہ۔ آج کی تاریخ میں 30 اگست 2023 آج کی تاریخ میں چاندی کا جو بھاؤ ہے، اس بھاؤ کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی یعنی تقریباً 612 گرام اور 35 ملی گرام بیٹھتا ہے۔ 52.5 تولہ کا ہمارے گرام کے حساب سے اگر آپ جوڑو گے تو 612 گرام اور 35 ملی گرام ہوتا ہے، اور سم تھنگ اس کا حساب آسان زبان میں بیٹھتا ہے 39,502 روپیہ۔ 40,000 بھی اگر آدمی سم تھنگ پکڑ کے چلے گا، اب میرے بھائیو انسان اندازہ لگائے 40,000 تو آج 15 سال کے بچے بھی اپنے پاکٹ منی کے اندر رکھتے ہیں، یا جمع شدہ مال کے اندر بھی ان کے پاس ہو جاتے ہیں۔ 40,000 کے اندر آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اندازہ لگائیں گے، چاندی کے حساب سے چلیں گے، سونے کے حساب سے چلیں گے تو 7.5 تولہ سونا ہے۔ 7.5 تولہ سونا کی قیمت تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں غریبوں کا خیال ہے تو آپ سونے کو نہیں پکڑیں گے، آپ چاندی کو پکڑیں گے، تاکہ آپ کے مال میں سے آپ غریبوں کا بھلا کر سکے۔ اور غریبوں کا بھلا کرنے کا اگر ارادہ ہے تو آپ چاندی کا حساب لگائیے۔ چاندی کا حساب 612 گرام اور 35 ملی گرام بیٹھتا ہے، تقریباً 40,000 کے قریب بیٹھتا ہے۔ اتنا ہر ایک آدمی کے پاس پایا جاتا ہے، اور اللہ سال میں 1 مرتبہ مانگتا ہے میرے بھائی، سال میں 1 مرتبہ، وہ بھی 2.5%۔ آپ کے پاس اگر گویا کہ 100 روپیہ ہے تو 100 روپیے کے اندر سے آپ کو 2.5 روپیہ نکالنا ہے میرے پاس۔ کتنی بڑی بات، اتنا آسانی کے ساتھ آدمی نکال سکتا ہے۔ اس پر وعدے اللہ کے، مال کی حفاظت بھی کروں گا اور تمہارے مال کو دگنا بھی کر دوں گا، برکت والا بھی کر دوں گا۔ لہٰذا ایمان والوں کی تیسری صفت قرآن کریم کی اس آیت کے اندر والذین هم للزکاۃ فاعلون، ایمان والے وہ ہیں کہ جو اپنی زکاتوں کو وقت کے اوپر ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، زکاتوں کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرتے، کیونکہ آدمی بھی جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کا جو مال بچا ہے وہ پورا کا پورا پاک ہو جاتا ہے، اور جب تک زکوٰۃ نہیں نکالتا اللہ کی نگاہ میں وہ مال پاک نہیں سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر سال اپنے مال کو پاک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اپنے آپ کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی ذات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اخلاق اور طریقوں کے مطابق سنواریں، ایمان کی صفات اپنے اندر پیدا کریں، اچھی عادتیں اپنے اندر پیدا کریں، بری عادتوں سے اپنے آپ کو دور کریں۔ زکوٰۃ کے دوسرے معنی یہ بھی ہے، اللہ ان دونوں معنوں کے اوپر ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا ہم نے سنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دوست و احباب، فرینڈ سرکل کے اندر جس کے بیچ میں ہم بیٹھتے ہیں، جو ہم جانتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری خطبہ عرفات کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، 1,24,000 صحابہ وہاں پر موجود تھے، اتنا بڑا مجمع۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ فَلْيُبَلِّغُ الْحَاضِرُ الْغَائِبُ، یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں میری ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پر نہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ صرف امام کی یا مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر وہ آدمی جو تھوڑا کچھ دین کو جانتا ہے اپنے بھائی کو پہنچائے، اس لیے کہ یہ آنکھیں جب بند ہو جائے گی نا، موت سوار ہوگی، آنکھیں بند ہو جائے گی، اس وقت آپ کو فائدہ پتہ چلے گا۔ ایک آدمی جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا، وہ سوچے گا میں نے زندگی میں کوئی اچھے اعمال تو کیے نہیں ہیں، فرشتے آئیں گے اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کو جنت میں لے جائیں گے۔
وہ پوچھے گا یعنی میں نے ایسا کون سا عمل کیا کہ جس کی وجہ سے مجھے جنت میں داخلہ مل گیا. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ تو فلاں نیک کام کرنے جا رہا تھا, تو نے 2 آدمیوں کو کہا تھا کہ نیک کام کر لو, نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو, زکوٰۃ ادا کر لو, تو نے تو 2 کو کہا تھا, ان 2 نے 200 تک یہ پیغام پہنچایا تھا, ان 200 کے عمل کرنے کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھا ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں. اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.